بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہذبانہ ہم بستری کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا ارادہ کریں تو ان کی نیت نیک اولاد کی ہونی چاہیے۔ نیک اولاد کی نیت ہوگی یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو جب بھی میاں بیوی میں ان کی نیت یہی ہو کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اولاد عطا فرما دیں، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہونے کا ارادہ کریں، علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان جسم سے اپنے لباس کو ہٹائے، اگر وہ بسم اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گرد حفاظت کا ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا، جنات اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے سنت ہے کہ انسان کپڑے بدلنا چاہے یا نہانے کے لیے کپڑے اتارنا چاہے، ان کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ لے تاکہ اس کے گرد ایک حفاظت کی چادر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان اور جن اسے دیکھ نہ سکیں۔ آج لوگ سنت کا خیال نہیں رکھتے اور جسم سے لباس ہٹا دیتے ہیں۔ شیطان اور جن دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی لڑکی پر جن کا اثر ہو گیا، فلاں پر جنات کا اثر ہو گیا، شیطانی اثرات ہو گئے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر خود اپنے لیے مصیبتیں خرید لی ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ جب اکٹھا ہونے کا ارادہ کریں تو اپنے جسم سے کپڑے علیحدہ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تاکہ ان کو آپس میں لیٹے ہوئے کوئی شیطان یا کوئی جن نہ دیکھ سکے۔ بلکہ شریعت نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر جسم سے اپنا لباس ہٹائیں تو ایک بڑی چادر ہو جس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں۔ اس بڑی چادر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی ہونے والی اولاد میں حیا پیدا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا علماء نے اس بات کی کتابوں میں تصدیق کی ہے کہ جن میاں بیوی نے اپنے اوپر بڑی چادر لینے کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کی اولاد کو شرمیلا، حیا والا بنایا، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معاملات ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیں شریعت ہمیں کیسی کیسی باریک باتوں کے بارے میں بتا رہی ہے۔ شریعت میں یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ دونوں کو قبلہ رو نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری شریف میں ہم بستری کے وقت کی دعا ہے، مرد کو چاہیے کہ وہ پڑھے، یعنی میں اللہ کا نام لے کر میل کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہمیں دے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ اور جب مرد کو انزال ہو تو حسن حسین کے اندر یہ دعا ہے، یعنی اے اللہ جو اولاد تو مجھے دے اس میں شیطان کا حصہ نہ ہو۔ ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے۔ چنانچہ جب میاں بیوی دونوں باہم ملیں تو اس کے بعد ان کو چاہیے کہ طہارت کے اندر جلدی کریں۔ جلدی کی آخری حد یہ ہے کہ ان کی نماز قضا نہ ہو۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد کا نطفہ ٹھہر گیا مگر میاں بیوی کی اگلی نماز قضا ہو گئی تو ان کی اولاد فاسق رہے گی۔ استغفر اللہ۔ لہٰذا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں یعنی ملاپ ہوتا ہے، پھر اگر اگلی نماز فجر کی ہے تو قضا ہو گئی، یا کوئی اور نماز ہے تو بھی قضا ہو گئی۔ عورتیں غسل کرنے میں ذرا سی سستی کرتی ہیں اور اس میں نماز قضا کر بیٹھتی ہیں۔ ایک بات نکتے کی یاد رکھنا کہ جب بھی میاں بیوی کے ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہوئی اور اس ملاپ کی وجہ سے ان کی اولاد ہو گئی تو اولاد کے اندر فسق و فجور آئے گا۔ جب ماں نے ہی اس عمل کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو پھر پھل بھی تو ایسا ہی ملنا ہے۔ لہٰذا جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تو باہم ملنا شریعت کے احکام کے مطابق ہو، ان کی وجہ سے نماز قضا نہ ہو، بے شرمی اور بے حیائی کا معاملہ نہ ہو،
بلکہ اللہ سے نیک اولاد کی تمنا ہو، جانوروں والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔